بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول کرتا ہے الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھاتا ہے ان کو اپنے فضل سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر لوگ واسطے ان کے عذاب سخت ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ بسطا وسیع کر دیتا روزی لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، البتہ بغاوت کرتے بھی زمین کے، وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ، لیکن اتارتا ہے، بِقَدَرٍ، ساتھ اندازے کے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، انہ بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ، خبیر بصیر، خبردار دیکھنے والا ہے۔ هو الذی، یقبل التوبۃ عن عبادہ، ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت کا تعلق ہے دعویٰ کی پہلی شق کے ساتھ کہ کارساز اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، اس کی کارسازی اور تصرف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کا قبول کرنا یہ بھی کارسازی اور تصرف ہے، اور عبادات اعمال کا قبول کرنا یہ بھی صفت کارسازی کے متعلق ہے۔ تو اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے صفت کارسازی اور متصرف ہونے کے ساتھ ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہے وَهُوَ الَّذِي، دعویٰ اول کے متعلق ہے بیان تصرف اول، قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کر دیتا ہے، عَنِ السَّيِّئَاتِ، تمام گزشتہ گناہ، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ توبہ کا قبول کرنا یہود و نصارہ میں اور مشرکین ماضیہ اور موجودہ میں ایک یہ تصور بھی ہے کہ بندوں کے توبہ قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا یہ بھی معبودان باطلہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہود و نصارہ میں بھی یہ تصور تھا، اور وہ باقاعدہ احبار رہبان گناہ معاف کرنے کی فیس لیتے تھے کہ یہ جو گناہ کتنے قیمت والا گناہ ہے، کتنے روپیوں والا گناہ ہے، کوئی 10 روپے کا، کوئی 20 روپے کا، کوئی 50 روپے کا، تو وہ مذہبی رہنما ان کے گناہ
کی معافی کا اختیار اس کے مدعی ہو کر تو معاف کرنے کے قیمت وصول کرتے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں اور روافظ میں اور جہلا میں معروف باتیں ہیں کہ ہمارا جو مرشد اور پیر ہے وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ مریدوں کا معاملہ پیر کے سپرد ہے، تو اس لیے یہاں حصر آیا ہوبلزی میں حصر ہے، صرف وہ اللہ ہی ہے یقبل التوبہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، کسی پنڈت پادری کا یہ اختیار نہیں ہے، کسی معبود باطل کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کا۔ توبہ کا لفظ جو ہے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، غافر ذنب و قابل التوب، توبہ کہتی ہیں رجوع کو، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، بندوں کی طرف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کا رجوع بندے پر توبہ قبول کرنا ہے اور رحمت سے گناہ معاف کرنا ہے، اور اگر توبہ کی نسبت عبد کی طرف ہو تو گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو توبہ میں 4 امور ہیں، آپ کے حاشیے پر لکھے ہیں۔ سب سے بہترین عبارت امام راغب کی ہے، امام راغب کی آخر پہ عبارت لکھی ہے توبہ کے بارے میں، التوبۃ فی الشرع ترک الذنب لقبحہ والندم۔ توبہ شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ ترک الذنب لقبحہ، گناہ چھوڑ دینا کس وجہ سے؟ گناہ کی قباحت کی وجہ سے۔ ایک آدمی گناہ چھوڑ رہا ہے رسوائی کے خطرہ سے، گناہ چھوڑ رہا ہے بیماری کے خطرہ سے، شراب چھوڑ دی کہ بیمار نہ ہوں، معدہ خراب نہ ہو، زنا چھوڑے ہوئے ہے کہ رسوا نہ ہوں، تو رسوائی کی وجہ سے گناہ چھوڑنا توبہ نہیں ہے۔ گناہ لقبحہ، گناہ کو گناہ کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا، یہ گناہ جو ہے یہ کبھی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے اس سے۔ تو پہلی چیز ہے ترک الذنب لقبحہ، دوسرا ہے والندم علی ما فرط منہ، کہ کیے ہوئے گناہ پر شرمندگی ہو اور ندامت ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی پر شرمندگی ہو۔ الندم ما فرط منہ، تیسرا یہ ہے العزیمہ علی ترک المعاودۃ، کہ دل میں عزم مصمم ہو، جب توبہ کر رہا ہے عزم مصمم ہو کہ آئندہ یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا، تو یہ صرف خیال نہ ہو، عازم، اور عازم بھی ہو مصمم، دل میں کئی دل کے
ارادہ جو ہوتا ہے اس کے کئی درجات ہیں۔ یہ ارادہ کبھی وہم کی حد تک ہوتا ہے، کبھی خاطر بنتا ہے، کبھی حاجس بنتا ہے، اور کبھی ہم بنتا ہے، اور کبھی عازم بنتا ہے۔ اور جب یہ عازم کے درجے پہ آ جائے اور عازم اقبال کے درجہ میں ہو، العازم مع الاقبال، تو یہ درجہ ہوتا ہے عزم مصمم کا۔ گناہ ثواب کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ خاطر، حاجز، ہم، یہ تین درجات، اور عزم محض یہ چوتھا، ان چار درجات پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ خاطر پہ بھی خیال آیا نکل گیا، حاجز تھوڑا ٹھہرا اٹک کے نکل گیا، ہم غیر تمنا ہوئی اور میلان ہوا نکل گیا، عازم دل میں ہم پکا ہوا لیکن فعل پر اقبال نہیں ہے، تو یہاں تک گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب العازم مع الاقبال کا درجہ حاصل ہو جائے تو پھر گناہ ہوگا۔ اور یہاں پر یہ معتبر عزیمت یعنی عزم مصمم ہو، گناہ نہ کرنے کا، ترک المعابدہ عود سے ہے کہ دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم ہو۔ چوتھی چیز ہے تدارک ما امکنہ ان یتدارک من الاعمال بالاعادہ۔ یہ چوتھا رکن ہے توبہ کا کہ آدمی تدارک کرے جہاں تک ممکن ہو تدارک کرنا۔ تو توبہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے ترک الذنب لقبحہ، گناہ کو گناہ کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا۔ اور دوسری چیز ہے الندم، گناہ پر اس طرح شرمندگی ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اور تیسرا العزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ اور چوتھا ان یتدارک من الاعمال بالاعادۃ، کہ آئندہ جو قابل تدارک چیزیں ہیں ان کا تدارک کرے۔ مثلا حقوق العباد، ان کو ادا کرے، مظالم ہیں ان کو معاف کرائے، اور زکوٰۃ کئی سال نہیں دی اور اس کے پاس وسائل ہیں اس کو ادا کرے، واجبات ذمے ہیں یا تدارک اس کا تدارک کرے، اور نمازیں اگر نہیں پڑھی تو اس میں دو قول ہے۔ جمہور ائمہ کا نظریہ ہے کہ وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف کے نزدیک صرف توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ جو نمازیں رہ گئیں تو فرائض کی ادائیگی ضروری ہے کہ فرائض کی ترتیب بنا لے۔ مثلا 10 سال کی نمازیں رہ گئیں، 15 سال کی رہ گئیں، تو ایک اندازہ مقرر کر لے اور ہر نماز کے ساتھ قضاء کی نیت سے ایک نماز پڑھ لے، ظہر کے ساتھ قضاء، ایک ظہر قضاء بھی پڑھ لے، عصر کے ساتھ قضاء پڑھے، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ۔ تو یہ احناف کے نزدیک، امام شافعی، مالک، احمد، جمہور محدثین وہ فرماتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، نماز والا بھی۔ لیکن اس میں اصل نقطہ ایک اور ہے،
یہ جو دیگر ائمہ توبہ سے معافی کے قائل نماز، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتی ہیں۔ جو آمدن تارک الصلاۃ ہے وہ کافر ہے، ترک صلاۃ سے وہ کافر ہوگا، توبہ سے مسلمان ہوگا۔ تو جیسے مسلمان نیا مسلمان ہو، پہلے کافر تھا تو اسلام لانے کی وجہ سے پہلی دور کی نمازیں قضا نہیں، تو یہ بھی اب مسلمان ہوا ہے، اس لیے نمازوں کی قضا نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک کافر نہیں ہوگا جب تک احساس سے ذم باقی ہے، تو اس لیے احناف کے نزدیک قضا نمازیں وہ پڑھے گا۔ قضا عمری مروجہ بدعت ہے جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ طریقہ قضا یہی ہے کہ نمازیں لوٹائے گا، فرائض اور واجبات، نوافل اور سنن کی قضا نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر اس طرح توبہ کر لی، اس کے بعد پھر توبہ ٹوٹ گئی، 1000 بار بھی ٹوٹ گئی، لیکن ان شرائط کے ساتھ توبہ کی تو پھر بھی توبہ قبول ہے، بار بار ٹوٹنے سے بھی قبول ہے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، توبہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، معافی کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا معاف کر دیتا ہے تمام گزشتہ گناہ، وَيَعْلَمُ میں ترغیب اخلاص سے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی دل سے کس نے توبہ کی اور زبانی توبہ کس نے کی۔ تو اصل اخلاص کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت کے کئی معنی کیے گئے۔ یستجیب الذین آمنوا، یستجیب کا فاعل اللہ ہے، اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ اس کا مفعول ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب قبول کرتا ہے اللہ ایمان والوں سے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے بھلے۔ کیا چیز قبول کرتا ہے؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عبادت مقدر نکالا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح والوں کی عبادات قبول کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قبول کرتا ہے اللہ ایمان والوں سے کیا چیز؟ دعا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یستجیب الذین، اب اس پہ اشکال ہوگا کہ دعائیں تو کافر کی بھی قبول ہوتی ہیں، تو یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا تو شیطان کی بھی قبول کی ہے، شیطان سے بڑا کافر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے، اور ہوئی بھی ہے شیطان کے لعنتی بننے کے فوراً بعد اس نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ تو الذین آمنوا، اس پر اشکال ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے مومن کی بھی اور کافر کی بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اکرامن،
تقریباً، اور کافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن استدراجن آپ جب کھانا تقسیم کرتے ہیں تو ایک ہے بزرگ کے سامنے بھی کھانا رکھتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، اور کتے کے سامنے بھی کھانا رکھتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، اور دینے کا فرق ہوتا ہے۔ مہمان کو کھانا دینا وہ تقریباً ہوگا اور کتے کو یہ دینا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ استدراجن۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے لیکن فرق یہ ہے اہل ایمان کی تقریباً اور اہل کفر کی استدراجن، تو اس پر پھر اشکال نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا معنی اور کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ اللہ کے اس کلام کو قبول کرتی ہیں۔ معنی بالکل اور ہو گیا، ایمان اور عمل صالح والے اللہ کے اس کلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت نے لگایا وہ پیچھے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم، علماء سکات نے قبول کیا اس کو جو ان کے عذر کو توڑا گیا دو دلیلوں اور علتوں کے ساتھ۔ تو یہ تیسرا معنی حضرت کا ہے، تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں پھر فاعل الذین آمنوا بنے گا، یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قبول کرتے ہیں مومن کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو۔ مشرک قبول نہیں کرتے، وہ باغیوں کی لکھت پہ کھڑے ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ اللہ کے اس کلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ معنی بھی بہت اچھا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھاتا ہے ان مومنوں کو اپنے فضل سے۔ یزیدہم اگر عبادات مقدر نکالیں تو یزیدہم من فضلہ میں زیادت اجر اور زیادت توفیق مراد ہے، اور اگر دعا مقدر نکالیں دوسری توجیہ پر تو یزیدہم علی ما سألوا، کہ مومن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اور اس کے سوال سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ سوال وہ اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہے اور اس کی اجابت اللہ اپنی رحمت کے وسعت کے لحاظ سے کرتی ہیں۔ بالفاظ دیگر بندہ اللہ سے مانگتا کم ہے، وہ دیتا زیادہ ہے، تو سوال دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے اور مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد رسولک، کہ یا اللہ مجھے شہادت دے اپنی راہ میں اور موت دے فی بلد رسولک، اپنے رسول کے شہر میں۔ رسول کے شہر کی تخصیص اس لیے ایک تو محبت ہے پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے، اور دوسرا وہ آپ کی ہجرت گاہ تھی، اور بخاری میں یہ ایک مضمون ہے کہ صحابہ کرام نے جہاں ہجرت کی تو ان کا ذوق اتمام اجر کی نیت سے یہی تھا کہ ہمیں موت بھی وہاں آئے، تو وہ چونکہ ہجرت گاہ تھی، حضرت عمر نے ہجرت کی تھی مدینہ، دیگر صحابہ نے بھی، تو اتمام اجر کے لیے صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ ہماری موت مدینہ میں آئے
تاکہ ہم نے جو توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے نیا گھر بنایا تو قیامت کے دن ہم اسی گھر سے اٹھیں، اتمام ہجرت بھی ہو، اتمام اجر بھی ہو۔ اس لیے بھی فاروق اعظم نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے اس دعا کو بھی قبول کیا اور اس سے بھی زائد دیا جو مانگا نہیں تھا، کہ حالت نماز اور پھر بھی نماز فجر اور نماز فجر کی امامت اور نبی کا مصلی اور محراب میں اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو یہ کئی شرف اور بھی جمع کر دیے۔ تو اسی طرح آدمی مانگتا کم ہے، اللہ تعالیٰ دیتا زیادہ ہے، یزیدہم من فضلہ ہی۔ تو میں نے اور تیسرا حضرت شیخ کا معنی لیا جائے تو پھر توجیہ ہوگی یزیدہم، اللہ ان مومنوں کو بڑھاتا ہے اپنے فضل سے، جو مومن اس کلام پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ مومنوں کو بڑھا دیتا ہے، یزیدہم من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ تو کتنے معنی ہو گئے؟ بولو بولو شابش، کتنے معنی ہو گئے؟ 3 معنی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ بِأَن يُعْطِيَهُم مَّا لَمْ يَسْأَلُوهُ، ابن جریر۔ اور اوپر روح المعانی کا حوالہ بھی آ گیا، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ، اور کافر لوگ واسطے ان کے عذاب سخت ہے، کیونکہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس لیے کافر کے لیے عذاب سخت ہے۔